بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في الكتاب الحكيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي عمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈیئر ویورز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ مظہر ایوب، آپ کے ساتھ آپ کے شو اسلام ان ماڈرن ٹائم میں. اور الحمدللہ ہمیشہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آج کی دنیا کے حساب سے جو ہمارے ایشوز ہیں، جو آج کی دنیا کے حساب سے ہمارے مسائل ہیں، ہم ان کا حل اللہ کی کتاب سے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور حدیث مبارکہ سے تلاش کر سکیں. تو الحمدللہ چونکہ ہمارا جو بنیادی جو ہمارا فوکس ہے وہ اللہ کی کتاب ہے، کیونکہ اللہ نے ہمارے پاس جو مین ٹرانسکرپٹ ڈیوائن انسٹرکشنز کے ساتھ ہمیں دیا ہے وہ اللہ کی کتاب ہے. گو کہ اللہ کی کتاب کے اندر اللہ نے اجمالی نقشہ پیش کیا اور اس کی ایکسٹینشن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ ہے، جس کو انہوں نے ایکسپلین کر کے بتایا کہ اللہ کی آیات کو زندگی میں امپلیمنٹ کیسے کیا جاتا ہے. اور اللہ نے قرآن کے بارے میں فرمایا کہ فیہ تبیان لکل شیء، اس میں بہت ساری ایکسپلیسٹ ڈیٹیلز اللہ کی کتاب اللہ کے اندر شامل ہے. ظاہری بات ہے اللہ نے جو 23 سال میں اپنے ڈیوائن ٹریجرز، اپنے خزانوں سے، اپنے ان خزانوں سے جو خلق خدا تک اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہم تک بھیجے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اور ایک انفارچونیٹلی قرآن کے حوالے سے میں بولوں گا کہ ایک بڑی میجورٹی جو الحمدللہ ایک مسلمانوں کی بڑی تعداد جو کہ قرآن کو وہ اللہ کے ان احکام کو سمجھتی نہیں ہے، بیکاز ان کا انٹریکشن عربک کے ساتھ بالکل نہ ہونے کے برابر ہے. یعنی ظاہری بات ہے قرآن تو اللہ کی کتاب ہے، یعنی فی قرآن، اللہ نے فرمایا کہ جو قرآن مجید فی لوح محفوظ، یہ جو اللہ کا ایکچول قرآن ہے جس کو اللہ نے وقتاً فوقتاً خلق خدا کی رشد و ہدایت کے لیے نازل فرمایا، یہ اللہ کے ہاں یہ لوح محفوظ میں ہے. یعنی اس کا جو ڈوسیئر، اس کا جو ڈاکومنٹ ہے وہ اللہ کے ہاں ہے. ہمارے پاس جو ہے وہ مصحف ہے، صفحے کی شکل میں جمع ہوا قرآن جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ وحی کی شکل میں آتا تھا، اور اللہ کے رسول اس کو مختلف صورتوں کی شکل میں بانٹتے تھے اور آگے صحابہ کو اس پڑھ کے سناتے تھے، اور پھر اسی طرح یہ قرآن جو ہے یہ آگے چلتا گیا. لیکن آپ یقین مانیں آج اس کی جو حقانیت ہے قرآن کی، ظاہری بات ہے قرآن ایک اللہ کا ورڈ ہے، یہ کبھی بھی جو ہے نا یہ اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکے گا، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اس کتاب کو ہم نے نازل کیا ہے، ذکر کو ہم نے نازل کیا ہے، اور اس کی حفاظت بھی ہمارا ذمہ ہے. یعنی اللہ نے ایک تو سرٹیفائی کیا، ٹیسٹیفائی کیا کہ جو کچھ تمہارے پاس موجود ہے وہ ہم نے نازل کیا ہے، اور اس کی حفاظت بھی ہم کریں گے. یہ اتنا ایک ایکسٹینڈڈ، اگر میں آپ سے یعنی اگر میں صرف اس ٹاپک پہ آپ سے بات کروں تو میرا خیال ہے کہ یعنی اگر سینکڑوں نہیں تو میرے حساب سے کئی یعنی پروگرامز چاہیے لمبے جس پہ میں آپ سے ڈسکس کروں. لیکن چونکہ ہمیں اپنی ہدایت کے لیے قرآن چاہیے تو بعض اس کے گائیڈڈ پرنسپلز کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے.
مجھے یہ کہہ کے کہ مجھے عربی زبان سے میں ناواقف ہوں، اور پھر میرے اندر ایک محتاجی پیدا ہو جائے اور میں ان لوگوں کی طرف دیکھوں جنہوں نے جس طرح سے اس کے ترجمے کر کے اگر وہ بنا کے بیان کرتے ہیں، تو ظاہری بات ہے آپ یہ بات سوچیں کہ کوئی بھی فرقہ وہ قرآن کا اپنے حساب سے ترجمہ کرتا ہے، یعنی جہاں پہ اس کو سوٹ کرتا ہے وہ اس حساب سے ترجمہ کرتا ہے۔ اصل میں قرآن کے بارے میں جو اللہ نے ہمیں تعلیم دی وہ ہونی چاہیے سمعنا وَأَطَعْنَا، اللہ تو نے جیسے نازل کیا ہم نے سنا اور ہم اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ میں اپنے پہلے مسلک کو سامنے رکھوں، فرقے کو سامنے رکھوں اور اپنے مسلک اور فرقے کے حساب سے میں اس کے ترجمے کی وہ چیزیں اٹھاؤں جو مجھے سوٹ کرتی ہیں، جو مجھے سوٹ نہیں کرتی وہ میں چھوڑ دوں۔ بالکل اسی طرح جیسے پہلے جو الہامی کتابیں نازل ہوئیں، اللہ پاک فرماتے ہیں وہ اپنے ہاتھوں سے لکھا کرتے تھے اپنی مرضی کی چیزیں، ثم کتبت بأیدیہم، اور پھر کہتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو الحمدللہ ایک قرآن پاک کا جو معجزہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے اس کتاب کو نہ صرف نازل کیا بلکہ اس کی حفاظت کا بھی ذمہ لیا، اور یہی وجہ ہے کہ آج 1400 سال کے ایک لمبے عرصے میں الحمدللہ یہ آج بھی آپ کے اور میرے سامنے ہر زیر و زبر کے ساتھ، جبکہ قرآن پاک اعراب کے ساتھ نازل نہیں ہوا تھا، اس زمانے میں ان کی کتاب تھی، ان کو اعراب کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، ایون نقطے بھی نہیں تھے۔ بعد میں اس ساری چیز کی ضرورت پڑی جب ہم لوگوں تک قرآن پہنچا، ان قوموں تک قرآن پہنچا کہ ان کو قرآن پڑھنے کے لیے اس کے سرٹن آداب کو ملحوظ خاطر رکھنے کے لیے اس پہ اعراب لگانے پڑے۔ لیکن قرآن کا جو ٹرانسکرپٹ ہے وہ آج بھی ایگزیکٹلی وہی ٹرانسکرپٹ ہے جو آقا انعامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہوا، جو جبرائیل امین اللہ کے ڈیوائن ٹریجر سے لے کر آئے، وہ آج بھی قرآن انٹیکٹ ہے۔ اور الحمدللہ یہ ایک اتنی بڑی اللہ کی دی ہوئی، میں سمجھتا ہوں ایک ہم پہ اللہ کی نعمت ہے اور ایک انعام ہے کہ ہم آج بھی قرآن سے رجوع کر سکتے ہیں، ہم اپنا عقیدے کی اصلاح قرآن سے کر سکتے ہیں، ہم اعمال کی اصلاح قرآن سے کر سکتے ہیں، ہم پرانی قوموں کے بارے میں قرآن سے جان سکتے ہیں، ہم آنے والے احوال سے اپنے آپ کو واقف کر سکتے ہیں۔ لیکن چونکہ ہمارے پاس جو ایک لمیٹیشن آ جاتی ہے جب آپ اور میں قرآن نہیں سیکھتے، ایک تو ہے کہ عربی زبان کا آنا، پھر قرآن پاک کو انڈرسٹینڈ کرنا کہ قرآن پاک جو اللہ کی الہامی کتاب ہے اس کا ایک اپنا مزاج ہے، یہ ایک سرٹن پیرامیٹر کے حساب سے اللہ پاک نے نازل فرمائی، اور چونکہ ایک بڑی میجورٹی نہیں سمجھتی، اور جو سو کالڈ سمجھنے والے ہیں وہ اپنے حساب سے، اپنے فرقوں کے حساب سے اور مسلکوں کے حساب سے اس کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں۔ اور یہی وہ جگہ ہے کہ جب وہ لوگ اس سے جو لوگ سمجھنا چاہتے ہیں وہ ان کے پاس جاتے ہیں جن کا ایک فرقہ ہوتا ہے، اور ان فرقوں نے اسلام کو جتنا اسلام کو خراب کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑھ کے کسی چیز نے اسلام کو نقصان نہیں پہنچایا۔ اسلام فرقوں سے، بلکہ اللہ نے اسی قرآن کے ذریعے فرقوں کی نفی فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرقوں کے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تو ان سے بری ذمہ ہے جو فرقے بنائے، جو اسلام کے اندر قرآن کو اپنے حساب سے پیش کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ نے کہا کہ تو اس سے بری ذمہ ہے کہ جن لوگوں نے، اللہ کہتا ہے جو فرقے بناتے ہیں تو ان سے اپنے آپ کو الگ کر لے، کیونکہ فرقہ واریت دین کو کھا جاتی ہے۔ آپ آج بھی دیکھتے ہیں، جو مجھے آج نظر آتا ہے، سوشل میڈیا چونکہ ایک بہت ہی ایکٹیو میڈیا بن چکا ہے، اور ہر کسی کے پاس آپ ہر وقت جو ہے نا ایک سرٹن مٹیریل آپ اس کو پرووائڈ کر سکتے ہیں، تو آپ یقین مانیں کہ دین کو ڈسٹارٹ کرنے کی، دین کو نقصان پہنچانے کی کوششیں جاری ہیں۔ یعنی فرقہ واریت کی آگ کو سوشل میڈیا پہ لا کے کبھی آپ کو نظر آتا ہے کہ آپ شرکی مسائل پہ اب تمہیدیں باندھنے شروع ہو گئے کہ ہاں اللہ کے سوا بھی ہم مدد مانگ سکتے ہیں، اور اس کی آپ تمہید باندھنے لگے ہیں، جبکہ اللہ نے، میں آپ کو بنیادی طور پہ بتاتا ہوں، اللہ نے سب سے پہلا جو اللہ پاک نے جو چیز اسلام میں اتاری کہ قولوا لا الہ الا اللہ، صرف یہ کہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں تفلحون،
تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ آج ہم کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، عبادت تو صرف اللہ کی ہے، لیکن ہم استعانت، مدد کا طلب کرنا، ہم غیروں سے مانگ سکتے ہیں۔ اور میں بتاؤں کہ اللہ کے سوا کسی سے بھی مانگنا یہ غیر اللہ کہلاتا ہے۔ ایگزیکٹلی یہ چیز تو مشرکین مکہ کے اندر بھی موجود تھی۔ وہ ایک اللہ کے وجود کے قائل ضرور تھے، وہ کہتے تھے ایک اللہ ہے، لیکن اللہ کے سبارڈینیٹس ہیں، اللہ کے یعنی قرآن خود اس بات کی دلالت کرتا ہے کہ اگر ان سے پوچھا جائے کہ بارش کون برساتا ہے، زندگی موت کون دیتا ہے، وہ یہ بولتے ہیں کہ اللہ ہے۔ تو ان کا ایون مشرکین کا بھی یہ مسئلہ نہیں تھا کہ وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے، وہ ایک اللہ کو، ایک ایسی طاقت کو جو ہم سے اوپر اور تھی اور آسمانوں میں تھی اور ہر جگہ ایگزسٹ کرتی تھی، وہ اس طاقت کو مانتے تھے۔ لیکن دنیا میں انہوں نے لات، منات، عزا، یہ سب لوگ انہوں نے جو بنا رکھے تھے، یہ کہتے تھے یہ اللہ کے سپورٹرز ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ڈیزگنیٹڈ سپورٹرز ہیں۔ میں آپ کو اس لیے آج کانسیپٹ کلیئر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آج بھی لوگ یہ کہتے ہیں ہاں یہ فلانا بندہ بڑا نیک آدمی ہے، یہ اللہ سے ہی ہمیں لا کے دے گا، ہم اس سے مانگ لیں تو کچھ فرق نہیں پڑتا۔ یعنی آج بھی میرے سے اگر پوچھا جائے کہ انسان کا، مسلمان کا بنیادی عقیدہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں اللہ واحد لا شریک ہے، اللہ کا کوئی ہمسر اور ثانی نہیں، عبادت کے لائق فقط اللہ ہے، اسی طرح استعانت بھی فقط اللہ سے کی جاتی ہے۔ یعنی آپ اللہ کے سوا کسی سے نہیں مانگ سکتے، باوجود اس کے کہ اللہ نے اپنے نظام کو چلانے کے لیے جو دنیا کا نظام بنا ہے۔ مثال کے طور پہ میں آپ سے کہتا ہوں کہ اللہ نے جو اللہ کے 4 مقرب فرشتے، ظاہری بات ہے فرشتے تو اللہ کے اپنے مخلوق ہے، اور پھر ان سے گناہ بھی نہیں ہوتا، اور وہ فرشتے اسی لیے ہیں کہ وہ اللہ کے بہت قریب ہیں، اور وہ ڈیوٹی بھی اللہ نے لگائی ہے۔ تو فور ایگزامپل میں آپ سے مثال کے سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، جیسے میکائیل علیہ السلام ہے، اللہ کے مقرب فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہے میکائیل علیہ السلام، جن کے ذمے اللہ نے رزق پہنچانے کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ وہ رزق خلق خدا تک پہنچاتے ہیں۔ اب یہ اللہ کا بنایا ہوا وہ چھپا ہوا نظام ہے جس میں اللہ نے ہمیں فقط اتنا کہا کہ میں نے ڈیوٹی لگا دی میکائیل کی، وہ رزق پہنچائے۔ اسی طرح اللہ نے اسرائیل علیہ السلام، جن کی ڈیوٹی اللہ نے لگا دی کہ وہ لوگوں کی روح قبض کریں۔ اسی طرح اسرافیل علیہ السلام کی ڈیوٹی اللہ نے لگائی کہ جب تمام خلق خدا قیامت سے پہلے مر جائے گی تو ایک وہ سور پھونکیں گے، پھر اٹھانے وقت بھی ان کو سور پھونکیں گے۔ جبرائیل علیہ السلام کی مستقل ڈیوٹی رہی جب تک کہ انبیاء صلوات والسلام کا 1,24,000 انبیاء کا سلسلہ جاری رہا، تو جبرائیل اللہ سے ہدایت نامہ لے کے دنیا میں آتے رہے۔ اللہ نے براہ راست کسی نبی کو، بعض ان آیتوں کے جو براہ راست دل کے اوپر اللہ اتار دیتے تھے، لیکن ڈیوٹی جبرائیل امین کی لگائی۔ اب میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں کہ کیا کسی ایسا وقت آیا کہ جب پیغمبروں نے کہا یا جبرائیل ہمیں ہدایت لا کے دیں؟ وہ جانتے تھے کہ ڈیوٹی ضرور جبرائیل امین علیہ السلام کی لگی ہوئی ہے، لیکن جبرائیل علیہ السلام اس بات پہ قادر نہیں ہے کہ وہ اللہ کی ہدایت لائیں، وہ تبھی لے کے آئیں گے جب اللہ ان کو دے دیں گے۔ اسی لیے آپ ان کو پکار نہیں سکتے۔ یعنی جس جبرائیل امین جس نے 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء الصلوۃ والسلام تک اللہ کی وحی کو پہنچایا، نہ کسی نبی نے ان سے زندگی بھر کہا کہ اے جبرائیل ہمیں ہدایات چاہیے۔ وہ جانتے تھے کہ جب جبرائیل امین آ جاتے تب اللہ کی طرف سے کچھ چیز آئی ہے وہ لے لیتے تھے، لیکن کسی بھی نبی نے جبرائیل امین سے مدد نہیں مانگی، کسی بھی نبی نے میکائیل علیہ السلام سے رزق نہیں مانگا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر رزق پھیلانے کی ڈیوٹی میکائیل علیہ السلام کی لگا دی گئی ہے تو بھی ہم ان سے رزق کا سوال نہیں کر سکتے۔ اسی طرح اللہ کے جو اسرائیل علیہ السلام اللہ کے مقرب 4 فرشتوں میں سے بڑے فرشتوں میں سے ایک ہیں، جو ہر روح جسم میں سے روح قبض کرتے ہیں۔ آج تک کسی سے آپ نے سنا ہے کہ اسرائیل علیہ السلام کو پکارا گیا ہو کہ اس کی موت، یہ ان کی زندگی ایکسٹینڈ کر دیں،
یا آپ نے کسی کو یہ پکارتے ہوئے سنا ہو کہ اے اسرائیل علیہ السلام آپ جو ہے نا اس کی روح قبض نہ کریں. آپ زندگی موت اللہ سے مانگتے ہیں, اللہ ہی کو پکار کے کہتے ہیں یا اللہ ہمیں عمر دراز نصیب عطا فرما, اے اللہ ہمیں جو ہے نا ناگہانی موت سے بچا. آپ موت سے بچنا اللہ سے مانگتے ہیں, آپ زندگی کی طوالت اللہ سے مانگتے ہیں, رزق کی فراغی آپ اللہ سے مانگتے ہیں, فرشتے سے نہیں مانگتے, جبکہ فرشتے کی ڈیوٹی اللہ خود کہہ رہا لگائی ہوئی ہے میں نے. اور آپ ہدایت اللہ سے مانگتے ہیں یہ جانتے ہوئے بھی کہ یعنی جو جبرائیل امین ہے وہ اللہ کی وہی 1,24,000 انبیاء تک لے کے آتے رہے, لیکن آپ نے کبھی بھی ان سے مدد نہیں مانگی. اور قرآن اس بات کے اوپر آپ کو اور مجھے بالکل کھل کے بتاتا ہے, ان اللہ لا یأمرکم ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا. دیکھو اللہ تم کو یہ حکم نہیں کرتا کہ تم فرشتوں کو اپنا مددگار سمجھو, اپنا ملجا سمجھو, اپنا مالک سمجھو. انبیاء کو بھی تم نہیں سمجھ سکتے. تم اللہ ان اللہ لا یأمرکم ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا, اللہ تم کو یہ حکم نہیں کرتا کہ تم فرشتوں اور نبیوں کو بھی اپنا مددگار سمجھو. وہ مدد نہیں کر سکتے, وہ بھی اللہ کی مدد کے محتاج ہیں سب کے سب. ان کے درجات بلند ہیں, ان کے مقامات بلند ہیں, ان کی ہستیاں بہت برگزیدہ ہیں, لیکن یہی تو کمال ہے حسن اخلاق اور حسن اسلام کا کہ آپ اللہ کے سوا نہ کسی کے سامنے جھکتے ہیں, نہ اللہ کے سوا کسی سے مدد مانگتے ہیں, نہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرتے ہیں. تو اللہ پاک قرآن میں کہہ رہے ہیں ان اللہ لا یأمرکم ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا, تم نبیوں کو فرشتوں کو اپنا مددگار مت سمجھا کرو. ایأمرکم بالکفر, کیا میں تمہیں کفر کا حکم دوں اس بعد انتم مسلمون, اس کے بعد تم سب مسلمان ہو چکے. یہ آپ کین یو امیجن, یہ آپ کو قرآن بتا رہا ہے, یہ اللہ آپ کو قرآن کی آیت براہ راست آپ سے کہہ رہا ہے کہ دیکھو میں نے ضرور ہدایت 1,24,000 انبیاء کی ہدایت رشد و ہدایت کا کام جبریل امین سے لیا, لیکن تم جبریل امین سے مدد ہدایت نہیں مانگ سکتے. ہدایت فقط اللہ سے مانگ سکتے ہو. میں نے ازل سے ابد تک روزی رسانی کا رزق پہنچانے کا کام میکائیل علیہ السلام سے لیا, لیکن تم میکائیل علیہ السلام کو پکار کے ان سے رزق نہیں مانگ سکتے. میں نے اسرائیل علیہ السلام کو زندگی سے موت نکالنے کا جو پروسیس ہے وہ میں نے اسرائیل علیہ السلام کو دیا, لیکن تم اسرائیل علیہ السلام سے زندگی اور موت کا سوال نہیں کر سکتے. اللہ اکبر, کین یو امیجن یہ. اور پھر اس کے اوپر اللہ نے قرآن پہ اسٹیمپ لگائی. اللہ قرآن کے ذریعے سے ہمیں فرما رہا ہے, حکم دے رہا ہے, ان اللہ لا یأمرکم, اللہ تم کو یہ حکم نہیں کرتا ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا, کہ تم فرشتوں اور نبیوں کو بھی اپنا مددگار سمجھو. اور یہاں بات ختم نہیں کی, اتأمرکم, کیا میں تم کو یہ حکم کروں کہ میں تمہیں کیا کفر کا حکم کروں اس بعد انتم مسلمون, اس کے بعد کہ تم اللہ کے سامنے مسلمان ہو چکے. اس نقطے کو سمجھے دوستو, اسلام آیا ہی اس بنیاد پہ ہے کہ غیر کی نفی, یعنی اللہ کو اللہ ماننے سے پہلے غیر کی نفی کرنی ہوگی. آپ کے کلمے کا جو پہلا حصہ ہے جس میں اللہ کی الوہیت بیان کی گئی ہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ, جس چیز کی آپ گواہی دے رہے ہیں, وہ کس چیز کی آپ اللہ کو گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں, اشہد ان لا الہ الا اللہ. سب سے پہلے آپ نے غیر کی نفی کی, اللہ کے سوا ہر اس چیز کو غیر. آپ یہ نہ بولے کہ ہاں یہ چونکہ اللہ والا ہے تو یہ اللہ کے ساتھ شامل ہے. اللہ اپنی ذات میں واحد ہے, یکتا ہے, بے مثال ہے, اکیلا ہے, توحید اسی پہ قائم ہے. ان اللہ لا یأمرکم ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا ایأمرکم بالکفر اذ بعد انتم مسلمون, کہ اللہ تمہیں کفر کا حکم دے اس کے بعد کہ تم مسلمان ہو چکے, تم اسلام لا چکے. دوستو بھائیو اس بات کو سمجھیں,
اللہ کی توحید کو سمجھے. سارا کا سارا نظام اللہ کی توحید پہ قائم ہے. آپ اور میں آج اگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے گواہی دیتے تو یہ اللہ کی توحید پہ قائم ہے. اس میں سے توحید نکال دیں تو آپ کا میرا کچھ بھی باقی نہیں بچتا، کیونکہ اللہ نے کہا کہ میں شرک کے سوا سب کچھ بخش دوں گا، میں شرک نہیں بخشوں گا. اللہ آپ سے قرآن میں آپ کو سمجھا رہا ہے کہ دیکھو تم نے غیر سے نہیں مانگنا، تم نے غیر اللہ سے نہیں مانگنا، اور یہ ہمارے نبیوں نے نہیں مانگا. ہمارے جو بڑے بڑے صدیقین تھے، شہداء تھے، صالحین تھے، کسی نے بھی غیر اللہ سے نہیں مانگا. یہی تو ڈفرنس ہے ہمارا اور ان لوگوں کا جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں. آج ہم اس بات کی گنجائش نکالنا شروع ہو گئے ہیں. ہاں وہ فلانا شخص بہت نیک ہے، وہ فلانا شخص بہت اللہ والا تھا، اس سے ہم مانگ سکتے ہیں، اس کو ہم توسل کہنا شروع ہو گئے ہیں. خدا سے ڈرے بھائی صاحب، یہ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ توسل اللہ سے، اللہ نے کہا ہے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز کے ساتھ اور صبر کے ساتھ اللہ کو پکارو. نماز اور صبر کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کی سبمیشن پوری نماز کیا ہے؟ پوری طرح اللہ کے سامنے سبمٹ ہو کے صبر والی کیفیت پیدا کر کے اللہ ہی کو پکارو. اب آپ اور میں اس کے ہم کہتے ہیں توسل وسیلہ تلاش کرو. وسیلہ کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا کے کہ یہ فلانا ولی، یہ بزرگ، یہ فرشتہ، یہ فلانا، غیر اللہ ہے سب. اللہ کے سوا مانگنے کی وجہ میں بتا رہا ہوں. ویسے سب کی ان کی اپنی عزت، انبیاء کا اپنا مقام، اولیاء اللہ کا اپنا مقام، سب کا اپنا اپنا مقام. غیر اللہ سے ہم سوال نہیں کر سکتے. اور یہی ہمیں سورہ فاتحہ میں اللہ نے کہا ایاک نعبد، میں فقط اللہ کی عبادت کرتا ہوں، وایاک نستعین، و فقط اللہ ہی سے مانگتا ہوں. جس طرح عبادت میں آپ کسی کو بھی شریک نہیں کر سکتے، استعانت میں بھی آپ کسی کو شریک نہیں کر سکتے. اس سے اللہ وہ برائی ہٹا دے. دکھی دل اللہ کو پکارے، اللہ ہی کو پکارے، اور اللہ اس دکھی دل کی پکار سن کے اس کی برائی کو اس سے ہٹا دے. الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور شریک ہے؟ کیا اللہ کے سوا کوئی اور شریک ہے؟ قلیلا ما تذکرون. اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، لیکن بہت تھوڑے لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں. قرآن کو اس بات سے سمجھیں. سورہ فاتحہ جو ہر روز 5 نمازوں میں ہر رکعت میں ہم پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ، اللہ کے ساتھ ہم ہر رکعت میں اللہ سے ہم یہ وعدہ کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، وضو کر کے قبلہ روح ہو کے اللہ کے سامنے اللہ کی حمد و ثنا کے ترانے پڑھنے کے بعد ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم فقط تیری عبادت کرتے ہیں، اللہ ہم فقط تجھ ہی سے استعانت طلب کرتے ہیں. اس میں گنجائش نہ نکالیں. اگر میں اپنی عبادت میں کسی اور کو شامل کر سکتا اس آیت کی وجہ سے تو استعانت میں گنجائش توسل کی نکل آتی. یہ نکل آتا کہ میں اس سے مانگوں تو یہ اس سے مانگے گا اور اوپر اللہ سے مانگے گا. اللہ نے آپ میں اور میرے لیے اللہ نے تمام، جیسے اللہ نے ہوا کو عام رکھا، پانی کو عام رکھا، برساتوں کو عام رکھا، اناجوں کو عام رکھا اللہ نے، اسی طرح اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے میرے رسول جب میرے بندے تجھ سے میرے بارے میں سوال کریں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب میرے بندے رسول تجھ سے سوال کریں میرے بارے میں، أَنِّي قَرِيبٌ، میں ان کے بہت قریب ہوں، يُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، پکارنے والے کی پکار کو قبول کرتا ہوں، صرف سنتا نہیں ہوں. اِذَا دَعَانِ، تو پکار اللہ کو، تو پکارنے، اس بات کو چھوڑ دیں کہ کوئی نیک ہو کے اللہ کو پکارے گا. نیکی اس کی اللہ پاک نے ایک الگ اس کا درجہ بنایا. ایک انسان کتنا نیک ہے، کتنا بعمل ہے، اللہ کے کتنا برگزیدہ ہے، یہ ایک الگ فیلڈ ہے. لیکن اللہ نے اپنی مانگنے والی، جس سے انسان یعنی میں دنیا کے کاموں کو نہیں کہہ رہا ہوں کہ مجھے کپ چائے کا اٹھا دو، یا مجھے جو ہے آپ اور میں کیا اللہ سے کبھی بولے کہ اللہ مجھے کپ چائے کا اٹھا دو؟ نعوذ باللہ من ذالک. ہم کہتے ہیں کہ ہمیں آپ روٹی، جیسے آج کل بہت سارے لوگ کہتے ہیں دنیا میں بھی تو ہم ایک دوسرے سے مدد مانگتے ہیں. اللہ کے بندے، وہ دنیا کی مدد تو اللہ سے تو آپ نہیں مانگتے. آپ نے کبھی سنا ہے کہ اللہ مجھے گلاس پانی دے دے؟ یا آپ نے کبھی سنا ہے کہ مجھے یہ کھانا روٹی پکائی؟ یہ دنیاوی امور ہے، اس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کی مدد کرنا، سپورٹ، مدد بھی نہیں سپورٹ ہے. لیکن استعانت جو ہے وہ ہمارے اور آپ اس وقت کہتے ہیں جب کسی کو آپ اللہ والی حیت میں دیکھتے ہیں، یعنی وہ جو آپ کے ماحول میں موجود نہیں، اس کے باوجود ہر چیز پہ کنٹرول رکھتا ہو.
مدد فقط اسی سے مانگی جا سکتی ہے، اسی کو استعانت کہتے ہیں۔ دنیاوی کاموں کو استعانت نہیں کہتے، دنیاوی تو ایک دوسرے کے ساتھ وتعاونوا علی البر والتقوی، ایک دوسرے تعاون کر رہے ہیں، دنیا کا نظام تعاون پہ چل رہا ہے۔ وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کے کاموں میں تعاون کیا کرو، اور جو ہے نا وہ تم برائی کے کاموں میں، گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ، استعانت نہ کرو، مدد نہ کرو ایک دوسرے کی، تعاون نہ کرو۔ بلکہ ہم اس کو چونکہ اردو کے الفاظ اور عربی کے الفاظ بعض اوقات مل کے کچھ اور چیز بناتے ہیں۔ استعانت کا مطلب ہے فقط اللہ سے مانگنا۔ نبی نے فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلْ بِاللَّهِ، اگر آپ کو سوال کرنا ہو فقط اللہ سے سوال کریں۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور اگر استعانت طلب کرنی ہو فقط اللہ ہی سے استعانت طلب کریں۔ جس طرح ہم عبادت کسی غیر کی نہیں کر سکتے، نہ غیر کی عبادت میں توسل تراش کر سکتے ہیں کہ میں اس کی عبادت کروں تو میری عبادت اللہ تک پہنچے گی، چاہے میں گناہگار ہوں یا نیکوکار ہوں۔ میں جب بھی اللہ کی عبادت کروں گا تو بولوں گا اللہ فقط تیرے لیے۔ ہم نماز کہتے ہیں نیت کی نماز کی پڑھتا ہوں فقط اللہ کے لیے، فقط اللہ کے لیے۔ کسی کو آپ جو ہے نا توسل نہیں بنا رہے کہ جی میں اس کی بھی، اس کے لیے عبادت اس کی پہلے کر رہا ہوں تاکہ، یا اللہ کی کر رہا ہوں اس کے ذریعے سے پہنچے۔ میرا عبادت کا معاملہ اور استعانت کا معاملہ فقط اللہ کے ساتھ ہے۔ انشاءاللہ ہمارے یہ پروگرام جمعے کے سیشنز میں، جس میں ہم اپنے عقیدے کی اصلاح کر سکیں، جس میں انشاءاللہ ہم بعض دین کو قرآن کی حقیقت کی بنیاد پہ دیکھ سکیں۔ یہ دنیاوی طور پہ سوشل میڈیا کے اندر جو نئے نئے جو ڈرامہ بازی لوگوں نے شروع کر دی ہے، جو پہلے صرف کتب تک ان کی محدود تھی، اب کتب سے باہر نکل کے سوشل میڈیا میں آ کے وہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو گمراہی سے بچائے، اللہ ہم سب کو شیطان کے رستے سے بچائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔